خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں پادری حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے نہایت ہی خوبصورت ہے اور اس دن کے حوالے سے میں آپ سب کو بڑے دن اور اس مہینے کی خوشیاں آپ کے لیے بابرکت دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کے لیے یہ سارے دن مبارک ٹھہرائے تاکہ ہم بڑے دن کی ساری خوشیاں مبارک دیکھ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تیاری کر رہے ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں، کہیں چرنی بن رہی ہے، کہیں کرسمس ٹری سجایا جا رہا ہے، اور یہ سب بابرکت باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح جو خدا مجسم ہوا ہے اس کے حوالے سے منائی جا رہی ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے مسیح سب کے لیے ہے، مسیح صرف میرے لیے نہیں ہے، مسیح مسیحیوں کے لیے ہی نہیں ہے، مسیحی سب امیر غریب اور ہر قوم کے لیے وہ سب کا نجات دہندہ ہے۔ جب خدا کے مقرب فرشتہ نے میسج دیا ہے گڈریوں کو، تو اس نے فرمایا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہ بشارت کا دن ہے جو ساری امت کے لیے ہے، یہ انجیل کا دن ہے جو ساری امت کے لیے ہے، یہ خوشخبری کا دن ہے جو ساری امت کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، اور کوئی اس پر ایسا بے جا فخر نہ کرے کہ مسیح میرا ہے، بلکہ مسیح دنیا کا ہے۔ مجوسیوں نے دیکھا تھا ستارے کو اور کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کا بادشاہ ہے، وہ آسمان اور زمین اور ساری کائنات کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ باپ کی طرف سے اس کا کلمہ، اس کا روح، اس کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کا کلام مجسم ہوا ہے، مکمل طور پر وہ انسان بنا ہے جو دنیا میں آیا ہے۔ آئے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو اس سوال کا حل کرتی ہے کہ خدا انسان کیوں بنا ہے۔ اس سوال کا حل اس کہانی کے اندر پایا جاتا ہے۔ خدا انسان بنا ہے کیوں؟ تاکہ انسان کی فطرت، انسان کی صورت اختیار کر کے انسانیت کو بچا لے۔ ایک دہریے کی کہانی ہے۔ ایک ایتھیسٹ تھا، اس کی شادی ایک مسیحی ایماندار خاتون کے ساتھ کسی طریقے سے ہو گئی، اور دونوں نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ خدا نے ان کو بچے دیے۔ سم ٹائم وہ عورت اپنے شوہر کو پیغام دیتی رہتی تھی، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، وہ خاموش رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوال کرتا تھا کہ خدا کون ہے؟ وہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اگر خدا ہے تو انسان کیسے بن سکتا ہے؟ وہ عورت بھی اس سوال کا جواب نہیں دیتی تھی، لیکن اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت آندھی چلی، بارش شروع ہو گئی اور بہت زیادہ آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس شخص کا بہت سارا گھر بڑا تھا اور اس گھر کے اندر بڑے بڑے درخت تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے درختوں کے اوپر رات کو کتنے پرندے بسیرا کرتے ہیں، اور جب وہ ساری رات بارش کا صبح جائزہ لیتا ہے، وہ اٹھا اور باہر نکلا تو اس نے دیکھا بارش بہت زیادہ ہے، لیکن ایک خاص بات وہاں ہوئی ہے کہ وہ سنڈے کا دن تھا، اتوار کا دن تھا۔ اس کی بیوی نے صبح صبح اٹھ کے جلدی سے اپنے بچوں کو تیار کیا اور گاڑی میں بٹھایا اور چرچ نکل گئی۔ لیکن وہ آدمی کیا دیکھتا ہے، اس نے اپنے برآمدے میں کرسی رکھ لی اور بارش کو انجوائے کرنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ اتنے سارے پرندے، یہ چڑیاں، طوطے اور دیگر پرندے جو ہیں وہ مر گئے ہیں رات کے بارش کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے، اور بہت سے پھڑپھڑاتے اڑتے پھر رہے ہیں۔
اور کچھ پرندے جو تھے وہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کو دیکھ کر ڈر کر باہر چلے جاتے ہیں، اور کچھ پرندے جو ہیں وہ برآمدے کی طرف آ رہے تھے، لیکن اس شخص کی وجہ سے وہ برآمدے میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں اٹھ کے اندر چلا جاؤں۔ وہ اندر چلا جاتا ہے، اور جب اندر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے پرندے اس برآمدے میں آ جاتے ہیں جو پھڑپھڑاتے پھر رہے، بلکہ بہت سے پرندے برآمدہ بھر جاتا ہے۔ اور جب وہ کھڑکی میں سے دیکھتا ہے کہ یہ پرندے اب مجھ سے ڈرتے ہوئے نہیں آ رہے تھے، اب وہ آ گئے ہیں، اس کے ذہن میں اس کی بیوی کا یہ سوال، جس کا جواب اس کو مل گیا کہ خدا انسان کیوں بنا؟ اگر خدا اپنی قدرت میں کچھ اور بنتا، یا وہی پوشیدہ قدرت جلال اس میں رہتا، تو وہ انسانوں کو بچا نہیں سکتا تھا، اگرچہ وہ کسی اور طریقے سے بھی بچا سکتا تھا، لیکن چونکہ انسان گناہ کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے، اور وہ خوف انسان کو خدا کے اس روپ سے جو اس کا آسمانی ہے اس سے دور رکھتا ہے، اسی وجہ سے انسانوں نے بت بنائے، بت پوجے، لیکن خدا نے اپنا روپ انسانی روپ بنایا ہے، اور انسانی روپ میں دنیا میں آیا ہے تاکہ انسان کے پاس آ سکے۔ آج جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، خدا انسان بنا ہے، قادر مطلق خدا نے انسانی روپ اختیار کیا ہے۔ اس زندہ خدا نے جو پوشیدگی میں تھا، اس نے انسانی جامہ پہنا اور ہمارے درمیان آ گیا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ جو ساری کی ساری خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی ہے، اس کہانی کا ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں، اگرچہ اس کہانی کے اندر بہت سے ایپیسوڈز ہیں، لیکن ایک ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کا بیٹا آ گیا ہے 2000 سال پہلے، وہ اس سرائے میں جو بیت لحم کا سرائے تھا اس میں وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے، یہ کہانی اور اس کا ایک ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا جو انسان بنا ہے اس نے کیا کیا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی، کنواری مقدسہ مریم، پاک کنواری بتولہ، خدا نے اس کو چنا، اس کو پیغام دیا۔ خدا کا فرشتہ آیا، اس نے اس کو پیغام دیا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھا جائے گا، اور وہ سب لوگوں کے لیے نجات دہندہ ہوگا، ساری دنیا کا نجات دہندہ ہوگا۔ اب جب اس کو پیغام مل جاتا ہے تو وہ ایک اور پیغام بھی سنتی ہے اسی فرشتے سے۔ میں جو دوسرا پیغام دیا گیا اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا، آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ مریم الشبا کے پاس 3 ماہ رہی اور پھر وہ واپس آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ مقدسہ مریم نے، دیکھیں، خدا کے پیغام کی تابع فرمانی میں ایک جملہ بولا ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ اب اس کو دوسری بات اس کو یہ کہی گئی کہ اب تو الشبا کے پاس چلی جا، یعنی الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اب وہ تیاری کر کے ایک 60 یا 70 میل کا فاصلہ طے کر کے وہ یروشلم پہنچ جاتی ہے۔ اس سفر کی صعوبتیں، اس سفر کے لیے اس کا فیصلہ، اس سفر میں اس کو جو مشکلات آنے والی تھی ان کا اس نے بندوبست کیا، اور وہ شاید کسی قافلے کے ساتھ، کسی کارواں کے ساتھ وہ نکلتی ہے، اور 1 سے زیادہ دن اس کو راستے میں لگتے ہیں، اور وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کا ٹارگٹ دیکھیں، پہلی بات اس کی فرمانبرداری، اس کی فرمانبرداری ہے، اس نے حکم کو مانا
اور اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس نے مانا کہ میں خداوند تیری بندی ہوں، میرے لیے وہی ہو جو تیری مرضی ہے۔ اور دوسری بات، اس نے اپنا ساز و سامان باندھا، رخت سفر باندھا، اور وہ یروشلم میں پہنچ جاتی ہے۔ جو ہی وہ یروشلم میں پہنچتی ہے، الشبا کے گھر پہنچتی ہے، اور الشبا کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو الشبا کو اس نے جب سلام کیا تو سلام کی بدولت الشبا کو اس قدر خوشی ہوئی، وہ اس کو کس قدر خوش آمدید کہتی ہے، ویلکم کہتی ہے، اور نبوت کی روح سے وہ کہتی ہے میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ اور وہ بچہ جو اس کے بطن میں 6 ماہ کا تھا، وہ ماں کے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا ہے، اور الشبا نے اس کو اپنے خداوند کی ماں کہا ہے، میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ اب جو بات اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بات اس میں یہ سیکھیں، جب خدا کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، میرے اوپر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، جب خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، خدا بندے کو چن لیتا ہے تو اس کی سوسائٹی تبدیل کر دیتا ہے، اس کی جگہ کو تبدیل کر دیتا ہے، اسے اور جگہ پر جانے کا حکم سنا دیتا ہے۔ مقدسہ مریم سے ہم سیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو خدا نے ناصرت سے نکالا اور ایک ایسی روحانی رفاقت میں لے جا کر رکھ دیا جو اس کے اور الشبا کے درمیان تھی۔ وہ 3 مہینے اس رفاقت میں رہتی ہے، ایک نیا ماحول دیا، ایک روحانی ماحول، ایک خاموش ماحول، اس کے اوپر بہت سوچ بچار کرنے کا ماحول۔ وہ دونوں آپس میں شیئر کرتی تھی، وہ خدا کی خادمہ تھی، وہ ایک کاہن کی بیوی تھی، اور مقدسہ مریم خداوند کی ماں۔ دونوں کے بطن کے اندر، ایک کے بطن میں ایک نبی ہے جو مسیح کا پیشرو ہے، اور دوسری کے بطن میں وہی مسیح ہے جس کا پیشرو یوحنا تھا۔ یہ کتنی خوبصورت رفاقت ہے۔ اس رفاقت کے حوالے سے میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ آج کتنے لوگ مسیح میں رفاقت کرتے ہیں، اور جتنے لوگ رفاقت شراکت سے پرے رہتے ہیں وہ سب ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، گویا روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں۔ رفاقت ایسے ہی ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے، جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے مسیح میں زندہ رہنے کے لیے رفاقت کی ضرورت ہے، شراکت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی برکتوں میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر رفاقت نہیں ہوتی تو وہ گویا ایک مردہ لاش چلی پھرتی ہے، اسے خدا کے کلام سے گویا پاسمانوں سے گویا اور بہت سی باتوں سے نفرت ہوتی ہے، وہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ایک دوسرے کی رفاقت میں رہیے۔ اب مقدسہ مریم جیسا ایمان الشبا میں ہے، ہم ایمان ہستیاں، ہم ایمان خواتین، ہم ایمان لوگ اکٹھے ہو گئے جن کے درمیان ایک نبی بھی ہے، اور جس کی نبوت وہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ یعنی نجات دہندہ بھی تھا۔ اگر ہماری رفاقت، جہاں 2 یا 3 لکھا ہوا ہے، اگر 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہماری رفاقتیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری رفاقتیں لین دین کی رفاقتیں، کاروباری رفاقتیں ہیں، ہماری رفاقتیں کچھ اور طرح کی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آخر میں یہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اپنے مسئلے، اپنی خوشیاں، اپنے کام، اپنے پروگرام، اپنی ضروریات، دوسروں کی ضروریات، پڑوسیوں کی ضروریات، غیر قوموں کی ضروریات، بشارت کے حوالے سے پروگرام، تعلیم کے حوالے سے پروگرام، باہم مل کر شیئر کرنے کا پیغام ہے۔
बांटने का पैगाम है। एक दूसरे के घर में एक दूसरे को अपने घर में बुलाकर रफ़ाकत की ज़रूरत है, और आज का पैगाम आपके लिए है। मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात को नहीं समझ सका कि रफ़ाकत की कितनी अहमियत है, शराकत की कितनी अहमियत है। मसीह की कलीसिया इब्तदाई तौर पर जब उसको देखते हैं तो रफ़ाकत को, शराकत को बहुत अहमियत दी गई। आज आपकी कामयाबी ज़मीन के ऊपर, आपकी कामरानी ज़मीन के ऊपर, और आसमान पर आपकी मकबूलियत रफ़ाकत, शराकत से है। हम एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आए हम खुदावंद मसीह की रफ़ाकत में रहें। जब एलिशबा और मरियम की रफ़ाकत हुई तो उनके दरमियान यीशु था, यीशु उनके दरमियान था। यीशु के बारे में पैगाम को लेकर जब एलिशबा के घर मरियम जाती है तो आगे एलिशबा को भी बता दिया गया कि मरियम यीशु को लेकर उसके घर आई है। अभी आगाज ही हुआ था यीशु मसीह का मरियम के बतन में, तो उसको पैगाम मिल जाता है और उनके दरमियान यीशु आ गया। यीशु के आने से उनकी रफ़ाकत एक नहायत रूहानी माहौल बन गया, ज्ञानो ध्यान का माहौल बन गया, सोच विचार का माहौल बन गया। कितने लोग हैं जो बैठकर सोचते हैं, मेरा यीशु अब कहाँ है, मेरा यीशु हमारे दरमियान है और वो हमें हर तरह की बरकत से नवाजना चाहता है। आइए हम इसके ऊपर सोचें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।